السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی مالدار خاتون تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اچھے اخلاق، اچھے عاداتوں سے نوازا تھا، اچھے طور طریقے آپ کے پاس تھے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب پیغمبر علیہ السلام کا نکاح ہوا تو نکاح ہوتے ہی پورے مکہ کے اندر طرح طرح کی باتیں پھیلنی شروع ہو گئی، طرح طرح کی باتیں چلنے لگی، اور لوگ کہنے لگے کہ دیکھو یہ جو نوجوان ہے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ غریبوں میں سب سے غریب نوجوان ہے، اور یہ خاتون یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ امیروں میں سب سے امیر، اور ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں میں طرح طرح کی باتیں پھیلنی شروع ہوئی، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے آج کل، اسی طریقے سے طرح طرح کی باتیں لوگ بنانے لگے۔ جب یہ بات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے پہنچی اور یہ بات ان کے سامنے آئی، اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ میرے شوہر، میرے خاوند کو حقارت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور میرے خاوند کو غریب کہہ رہے ہیں، تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں یہاں پر توجہ سے سنیے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیسے مثال قائم کی، ایسی مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک ایسی مثال موجود نہیں ہے۔ تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سارے حالات کو سنا، لوگوں کی باتوں کو سنا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنا سارا مال جمع کیا جو اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا، اپنی پوری دولت کو اکٹھا کیا، اور اپنی دولت کو، اپنے مال کو اکٹھا کرنے کے بعد پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور سارا کا سارا مال جتنا اللہ نے انہیں عطا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا، اور آپ کو اپنے مال کا مالک بنا دیا۔ دیکھا آپ نے کس طریقے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاوند پر، اپنے شوہر پر اپنا مال نچھاور کر دیا۔ تو یہ چیز دیکھ کر اور یہ بات دیکھ کر تمام کے تمام لوگ حیران ہو گئے، اور جو لوگ اب تک یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نوجوان غریبوں میں سب سے زیادہ غریب ہے، جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ مثال قائم کی تو وہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ دیکھو دیکھو محمد جیسا امیر نوجوان مکہ میں نہیں ہے، اور خدیجہ جیسی قربان ہونے والی بیوی پورے قبیلے کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ نیک بیویاں جو ہوتی ہے، جن کو اللہ نے اچھے اخلاق دیے ہیں، اچھے عادات دیے ہیں، کس طریقے سے وہ اپنے تمام مال کو اور اپنی تمام چیزوں کو اپنے خاوند پر، اپنے شوہر پر نچھاور کر دیتی ہے، اور پھر اس کے بدلے میں انہیں کیا ملتا ہے؟ اس کے بدلے میں وہ بیویاں اپنے خاوند کے دلوں پر حکومت کرتی ہے، اور خاوندوں کے دلوں میں اپنی بیویوں کی محبت پیوست اور پیوند ہو جاتی ہے، چاہے وہ باہر ہو، چاہے وہ کہیں چلا جائے، جہاں بھی جائے گا اپنی بیوی کی محبت اس کے دل کے اندر موجود رہے گی۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں خوشی آ جائے تو میں یہاں پر اپنی ماں و بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے شوہروں کی عزت کرے، اپنے شوہروں کے مقام کو پہچانے، ان کو عزت دے اور ان کی رسپیکٹ کرے، اور ان کا جس طریقے سے حق ہے ان کا حق ادا کرے۔ اور اپنے بھائیوں سے، اپنے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی بیویوں کی عزت کرے، اپنے بیویوں کے مقام کو پہچانے، ان کا جیسا حق ہے عزت کرنے کا اس طریقے سے ان کی عزت کرے۔ پھر دیکھیں اپنے گھروں کے اندر، اپنے گھر کے ماحول کو اور اپنے معاشرے کو اور اپنی زندگیوں کو کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کو جنت کا باغیچہ بنا دیتا ہے۔ یقین مانیے
اگر ہم اپنے نبی کی سنت کو دیکھ کر اور اپنے نبی کی سیرت کو دیکھ کر اور امہات المؤمنین جو ازواج مطہرات ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی گزاریں گے اور اسی طریقے کے ماحول کو اپنے گھروں میں لانے کی کوشش کریں گے تو یقین مانیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں کہ جو جھگڑے فسادات ہمارے معاشرے کے اندر ہے یہ چٹکیوں میں ختم ہو جائیں گے۔ تو آخر میں یہی بات ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار بن جائے، ہماری زندگیوں میں خوشی آ جائے، ہماری زندگیوں کے اندر سکون آ جائے اور ہمارا گھر جنت کا باغیچہ بن جائے، اس کے لیے ہمارے اوپر سب سے پہلے یہ لازم اور ضروری چیز ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے نبی کی سنت کو دیکھ کر اور اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ کر اور ازواج مطہرات کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارنی ہوگی، تب جا کر ہمارے جو گھر کے ماحول ہے اور ہمارا گھر جو ہے وہ جنت کا باغیچہ بن سکتا ہے۔